الله الرحمن الرحيم وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين۔ سورۃ الانبیاء کی آیت کریمہ جس کے اندر سیدنا ایوب علیہ السلام کی پکار کا ذکر ہے۔ سیدنا ایوب علیہ السلام اللہ کے پیغمبر، اور ان پر یہ امتحان آیا کہ یہ بہت عرصہ بیمار ہو گئے، اور ایوب علیہ السلام کی اس بیماری کا تذکرہ قرآن مقدس سورۃ الانبیاء اور سورۃ صاد کے اندر کیا گیا۔ فرمایا کہ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ، اور ایوب علیہ السلام نے جب اپنے رب کو پکارا۔ تو میرے بھائیو توجہ فرمانا کہ ایوب علیہ السلام بیمار ہوتے ہیں تو اس بیماری کے حال میں ایوب علیہ السلام کس کو پکارتے ہیں؟ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ، اور ایوب علیہ السلام نے جب اپنے رب کو پکارا، اَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ، بے شک مجھے تکلیف پہنچی ہے۔ زر اور زور کے اندر یہ فرق ہوتا ہے کہ زر کا معنی ہوتا ہے نقصان، چاہے وہ مالی نقصان ہو یا کوئی اور زور سے مراد بدنی تکلیف، جسمانی تکلیف۔ تو ایوب علیہ السلام نے جب اپنے رب کو پکارا، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اور اے اللہ تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ تو ایوب علیہ السلام اپنی بیماری میں اللہ کو پکارتے ہیں، تو اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ فاستجبنا له فکشفنا ما به من ضر، ہم نے ایوب علیہ السلام کی پکار کو سنا اور ان کی تکلیف کو دور فرما دیا۔ تو دیکھیے مسئلہ ثابت ہو رہا ہے، اللہ کا قرآن اس مسئلے کو واضح انداز کے ساتھ بیان کر رہا ہے کہ ایوب علیہ السلام اپنے رب کو پکارتے ہیں، اور ایوب علیہ السلام نے تکلیف کے اندر صبر کیا، واویلا نہیں کیا، بے صبری نہیں کی۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ انا وجدناہ صابرا، کہ ہم نے ایوب علیہ السلام کو صابر پایا، صبر کرنے والا پایا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے نعم العبد، کہ ایوب علیہ السلام اچھے بندے تھے، اور اللہ رب العالمین ایوب علیہ السلام کے بارے فرماتے ہیں انہ اواب، ایوب علیہ السلام اللہ کی طرف بہت رجوع کرنے والے تھے۔ اب ایوب علیہ السلام کے اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ کوئی تکلیف آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے تو اللہ کو پکارنا چاہیے۔ اب دیکھیے ایوب علیہ السلام پیغمبر ہیں، لیکن اپنے آپ کو خود شفا نہیں دے سکے، بلکہ خود بیمار ہوئے، اور بیمار ہونا بھی اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے پیغمبر مشکل کشا نہیں۔ اگر مشکل کشا اور حاجت روا ہوتے تو خود بیمار نہ ہوتے۔ جب زندہ پیغمبر وہ اللہ کو پکار رہا ہے تو کسی شخصیت کے بارے یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ فوت شدہ بزرگ مجھے شفا دے دیں گے، تو یہ عقیدہ بالکل سراسر قرآن کے خلاف ہے۔ تو اللہ کا قرآن ایوب علیہ السلام کی تعریف کرتا ہے
فاستجبنا له فکشفنا ما به من ضر، تو ہم نے ایوب علیہ السلام کی دعا کو منظور فرمایا، قبول کیا، اور ان کی تکلیف کو ہم نے دور فرما دیا۔ اب حدیث پاک سنیے، امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ہم میں سے جب کوئی بیمار ہوتا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنا دایاں ہاتھ پھیرتے اور ساتھ ساتھ یہ دعا بھی کرتے، اور بعض احادیث مبارکہ کے اندر یہ الفاظ ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب کسی بیمار کے پاس تشریف لے جاتے اور یا کوئی بیمار آپ علیہ السلام کے پاس لایا جاتا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کے حق میں اس طرح دعا فرماتے۔ وہ سنی حدیث، یہ حدیث بخاری شریف کے اندر بھی موجود ہے، ترمذی شریف کے اندر بھی موجود ہے، ابو داؤد شریف کے اندر بھی موجود ہے۔ اور حدیث کیا ہے؟ آپ علیہ السلام اس بیمار کے حق میں کس طرح دعا کرتے؟ اذهب الباسا، تکلیف کو دور فرما دیجئے، رب الناس، انسانوں کا رب۔ اب دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالی کی ربوبیت کا ذکر کر کے اس دور کے اندر تو لوگ کہتی ہیں کہ فلاں کا واسطہ، فلاں کے طفیل، جبکہ قرآن و حدیث کی تعلیم کیا ہے کہ اللہ کو جب پکارو تو اللہ کو اللہ کی صفات کے ساتھ پکارا کرو، اور اللہ سبحانہ و تعالی کے آخری پیغمبر سیدنا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اذهب الباس رب الناس، تمام انسانوں کا رب، جس طرح قرآن پاک میں ہے الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اس اللہ کے لیے جو سارے جہان کا پالنہار ہے۔ تو رب کی ربوبیت کا ذکر کر کے اللہ کے سامنے اللہ کے نبی التجا فرماتے اذهب الباس رب الناس واشف، اے اللہ اسے شفا عطا کیجئے، انت الشافی، تو ہی شفا دینے والا ہے۔ اب ذرا بات کو سمجھیے میرے بھائی، انتا یہ مبتدا ہے اور الشافی یہ خبر ہے، اور خبر پر الف لام آیا معرف باللام بن گیا تو اس کے اندر حاصل پیدا ہو گیا، تو معنی کیا بنے گا؟ انت الشافی، صرف تو ہی تو شفا دینے والا ہے، صرف تو ہی تو بیماری کو دور کرنے والا ہے۔ اب دیکھیں سیدنا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اس بات کی تعلیم دیتے ہیں کہ اے اللہ صرف آپ ہی شفا دینے والے ہیں، آپ کے سوا اور کوئی شفا نہیں دے سکتا، اور اپنے آپ کو موتی کہلوانے والے وہ درباروں کی مٹی چاٹنا شروع کر دیں اور کہیں اس خاک کے اندر شفا ہے، تو سمجھ لیں کہ جو دین سیدنا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے، جو آپ علیہ السلام نے تبلیغ فرمائی، جو آپ علیہ السلام کا طریقہ ہے، جو آپ علیہ السلام کا منہج ہے، جو آپ علیہ السلام کا سبیل ہے، وہ بندہ اس سے ہٹ گیا۔ اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاء۔ اب دیکھیں یہ تاکید آ گئی، پہلے انت شافی، صرف تو ہی شفا دینے والا، پھر اس کے بعد لا شفاء الا شفاء، تیرے سوا اللہ اور کوئی شفا دینے والا نہیں، شفا دینے والا صرف تو ہی تو ہے۔ شفاء لا یغادر سقما، ایسی شفا عطا کیجئے جس کے بعد لا یغادر سقما، کسی قسم کی کوئی بیماری نہ رہے، یعنی شفائے کاملہ عطا کیجئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ طریقہ، آپ علیہ السلام کی یہ سنت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیمار کے حق میں اس طرح دعا کرتے، بیمار کو اس طرح آپ علیہ السلام دم فرمایا کرتے۔ تو یہ ہے آپ علیہ
السلام کی سنت، تو ہمیں آپ علیہ السلام کے طریقے پہ چلنا چاہیے۔ اور ساتھ ساتھ یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں، انت شافی کو سمجھیے، یہ جو ہم دوا کرتے ہیں نا اور کسی ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں، عقیدہ رکھنا چاہیے یہ ڈاکٹر یا جو دوائی یہ اسباب ہیں، لیکن کبھی یہ نہ سمجھنا کہ یہ شفا دینے والے ہیں، نہیں نہیں، شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس بات کو آپ اس طرح میرے بھائیوں سمجھ سکتے ہو کہ دو بندے بیمار ہو جاتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس چلے گئے، ایک آدمی صحت یاب ہوتا ہے، دوسرا اس کی بیماری پہلے سے بھی بڑھ جاتی ہے یا اس پہ موت واقع ہو جاتی ہے، تو یہ بات سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ ڈاکٹر وہ تشخیص کرے گا، وہ دوائی کو تجویز کرے گا، وہ دوائی دے گا، ہم اس کو استعمال کریں گے، لیکن اس دوائی کے اندر شفا نہیں، اس کو آپ سبب تو سمجھ سکتی ہیں، لیکن کبھی یہ عقیدہ نہیں رکھنا، کبھی اپنے اعتقاد میں اس بات کو نہیں لے آنا کہ اس دوائی کے اندر شفا ہے، بلکہ عقیدہ رکھنا ہے کہ انت الشافی هو الشافی، شفا دینے والا صرف اور صرف اللہ ہے۔ تو ان الفاظ کو اپنے ذہن میں رکھیں اور اس دعا کو یاد کر لیں۔ آپ علیہ السلام جس طرح دعا فرماتے مریض کے لیے، جس طرح دم کرتے، اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما۔ اور ایوب علیہ السلام کی پکار کو بھی یاد کیجیے، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ اور ایوب علیہ السلام نے جب اپنے رب کو پکارا، سبحان اللہ، دیکھیں وہ رب ہے، وہ ساری کائنات کا پالنہار ہے، وہ ساری کائنات کا پروردگار ہے، سبحان اللہ۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ ایوب علیہ السلام نے جب اپنے رب کو پکارا، پیغمبروں کی سنت یہ ہے جب کوئی تکلیف آتی ہے، جب کوئی پریشانی آتی ہے، پیغمبر اللہ کو پکارا کرتے ہیں۔ پیغمبروں کے راستے پہ چلنے والے وہ بھی ہر مشکل میں اللہ کو پکارتے ہیں، کیونکہ ان کا بھی یہی عقیدہ ہوتا ہے کہ پکاروں کو سننے والا صرف اور صرف اللہ ہے، اللہ کے سوا اور کوئی شور و پکار کو سننے والا نہیں۔ نہ پیغمبر مشکل کشا، نہ ولی مشکل کشا، کوئی بھی مشکل کشا نہیں، بلکہ ان پر مصائب آئے، ان پر مشکلات آئے اور مشکلات کے اندر انہوں نے اللہ کو پکارا، تو ان کی راہ پہ چلتے ہوئے ہمیں بھی اللہ کو پکارنا چاہیے۔ دیکھیے ایوب علیہ السلام نے اللہ کو پکارا، اللہ کا قرآن کہتا ہے فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ۔ ہم نے ایوب علیہ السلام کی دعا کو سن کے قبول فرما لیا اور ان کی تکلیف کو ہم نے دور کر دیا۔ تو پکاروں کو سننے والا اللہ، جس اللہ کا یہ اعلان ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ
میرے پیغمبر ہے، جب میرے بندے میرے بارے آپ سے سوال کرے کہ ہمارا رب دور ہے یا قریب ہے، آپ ان کو بتلا دیں قریب، میں اللہ قریب ہوں۔ اے اللہ کتنا قریب ہے! اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں اللہ تو جان والی رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، تمہاری شہ رگ اتنی قریب نہیں جتنا میں اللہ تمہارے قریب۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، جب بلانے والا مجھ کو بلاتا ہے، جب پکارنے والا مجھ کو پکارتا ہے تو میں ہی اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ تو ثابت ہوا اللہ کا قرآن یہ بیان کرتا ہے شور و پکار کو سننے والا اللہ، مشکلات کو دور کرنے والا اللہ، مصائب کو دور کرنے والا اللہ، شفا دینے والا اللہ، تو اللہ کے سوا اور کوئی شافی نہیں۔ تو ان مشکل حالات میں آج دیکھیں ہر بندہ پریشان نظر آتا ہے، کرونا وائرس سے اتنی دنیا ڈر چکی ہے اور اسباب کرتے پھرتی ہیں، احتیاطی تدابیر کرتے پھرتی ہیں۔ بے شک احتیاطی تدابیر اختیار کریں، تمہیں کوئی نہیں روکتا، لیکن ان مشکلات میں، ان مسائل میں، جبکہ پوری دنیا میں یہ وبا پھیل چکی ہے، ہم سب کو چاہیے کہ ہم اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، آسیاں کریں، زاریاں کریں، استغفار کریں، معافیاں مانگے کہ یا اللہ ہمیں تو معاف فرما دے۔ ہر ایک کی دعا کو سننے والا ہے، وہی اللہ مشکل کشا اور حاجت روا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو پیغمبروں کے راستے پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔